یہ تو فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے، فلاں صاحب الگ ہیں، اللہ و رسول الگ ہیں، اور یہ بات ہمارے ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو فلاں ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مجتہد تھے، مگر ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کا وہ اجتہاد جو انہوں نے کیا ہے، یہ رس جو انہوں نے نچوڑا ہے، وہ کس سے نچوڑا ہے؟ وہ قرآن و احادیث سے ہی تو نچوڑا ہے۔ تو یہ نچوڑ جو نکالا گیا، لب لباب جو نکالا گیا، وہ قرآن و سنت ہی کے نچوڑ سے ہے۔ لہذا یہ توجہ دلانا کہ یہ تو فلاں صاحب کے ترتیب ہیں، یہ اصل میں فلاں صاحب کے نہیں ہیں، انہوں نے قرآن و سنت میں غوطہ لگایا ہے، اور غوطہ زن ہو کر جو اس سے چیزیں نکلی ہے، اسی چیز کا نام یہ اصول اور ضوابط ہے۔ تو ان پہ عمل کرنا گویا احادیث طیبہ اور قرآن کی آیات ہی پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے بھی 2 دن پہلے غالباً کچھ مثالیں دی تھی کہ بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں ہیں کہ جن مسائل کا تعلق جو قرآنی آیات سے مستخرج اور مستنبط ہے، وہ ایک ہی آیات سے سینکڑوں مسائل مستنبط ہیں۔ آیت ایک ہی ہے، لیکن اس سے جو مسائل نکلے ہیں، مستنبط ہوئے ہیں، جو مسائل نکالے گئے ہیں، وہ سینکڑوں ہیں، ایک ہی آیات سے سینکڑوں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں، یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ میں نے مثال ایک دی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ کی 2 پارے کی آیت ہے، جو رمضان کے روزے کے بعد جو ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ نے یہ آیت کا ٹکڑا پیش فرمایا کہ تم میں سے جو رمضان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تم میں سے جو لوگ بیمار ہوں یا مسافر ہوں، سفر میں ہوں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے یا مسافرت کی پریشانی اور کلفت کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو، یا رکھتا ہو تو بھی رخصت ہے کہ وہ جب مقیم ہو جائے یا روح بصحت ہو جائے تو وہ اس روزے کی قضا کرے۔ اب اگر اس کو روح بصحت ہونے کی امید نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ وہ واپس روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو شریعت نے پھر اس کو یہ قانون سمجھایا کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے، اس روزے کا کفارہ دے، اور ہر روزے کا کفارہ ایک مسکین کو بھر پیٹ صبح اور شام کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے،
اللہ تم سے مشقت اور دشواری کا ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی آسانی دے دی ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا کہ یہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، مگر ایک بندہ اگر مجبور ہے، ایک بندہ جس کی حالت ایسی ہے کہ ممکن ہے اسے کبھی افطار کے وقت کچھ ملے نہ ملے، سحری کا انتظام ہو یا نہ ہو، تو پھر ایسی مشقت میں تمہیں آسانی دی گئی، سہولت دی گئی کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اب تم جب بیماری سے صحت یابی کی طرف آ جاؤ یا مسافرت سے اقامت کی طرف آ جاؤ تو پھر اس روزے کی قضا تم پر ضروری ہے، قضا کرنا ہے۔ کسی وجہ سے اگر قضا نہ کر سکو تو اس کا فدیہ اور کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنا غریب ہو، اتنا مجبور ہو کہ وہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کفارہ ادا کرنے کی سکت اور طاقت ہے، تو کتنی آسانی دی گئی کہ اب وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے، یقینی طور پر اللہ اس کو بخش دے گا، اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسانی یہ دی گئی کہ آپ اگر بیمار ہیں اور ایسی بیماری شدت کی ہے کہ آپ اگر وضو کرتے ہیں تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ آپ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو آپ کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، شل پڑ جائے گی، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ وضو کی جگہ یا غسل کی جگہ تیمم کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے آپ اپنی نماز ادا کریں۔ ضرورت تھی غسل یا وضو کی کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی صحیح، جس طہارت کے بغیر عبادت مقبول نہیں ہے، کہ کہا گیا کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اور وضو اور طہارت یہ نماز کی چابی ہے۔ یعنی اگر نماز کو حلال کرنا ہے تو طہارت کرو، اور جنت کو حلال کرنا ہے تو کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ یہ حدیث ہے، کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ حدیث ہے، صریح نص ہے، مگر آپ کو فقہا نے یہ اجازت دی کہ اگر آپ بے وضو ہو یا بے غسل ہو اور آپ کو پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، آپ کے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو آپ کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ اب وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے تیمم کا حکم دیا، اس کے پیچھے
اس مسئلے کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ ایک بندہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہیں کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ اس مسئلے کا حل آپ نے کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ تو فقہا کہیں گے وہی آیت اس مسئلے کا حل ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم سے آسانی اور سہولت چاہتا ہے، اللہ تم پہ مشقت نہیں چاہتا۔ یہ مشقت سے خالی نہیں ہے، یہ پریشانی سے خالی نہیں ہے، اس مشقت سے بچنے اور بچانے کے لیے، سہولت فراہم کے لیے یہ آیت ہمارے لیے دلیل کے لیے کافی ہے۔ لہذا ایسے شخص کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ وضو چھوڑ دے اور تیمم کر لے اور کر کے نماز پڑھے۔ تو اب دیکھیں مسئلہ ہے، لیکن اس کا حل قرآن کی آیت سے نکالا گیا اور اس کا استخراج و استنباط قرآن کی آیت کو قرار دیا گیا۔ اس طرح مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے لیے